بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ خواب کے دوران اکثر لوگ جاگ جاتے ہیں اور اس بات کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں۔ ناظرین، خوابوں کو معمولی سمجھنا یا اس کو کسی قسم کی کہانی سمجھ لینا، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ سراسر غلطی پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خوابوں کا اور نیند کی زندگی کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ بعض احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ صالح مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قرب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام کو علم تعبیر سے نوازا۔ آج کا موضوع ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے دوران اچانک ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہم جاگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ناظرین، یہ بات بھی غیر معمولی ہے۔ اس میں ایسے پیغامات اور نشانی اور اشارے ہوتے ہیں جسے ایک عام فہم لا علم آدمی سمجھنے سے قاصر ہے۔ خوابوں کا تعلق ہماری زندگی سے بہت جڑا ہوا ہے۔ مومن شخص کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے مختلف نشانیاں اور اشارے دیتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے اگر وہ سمجھے۔ اکثر آپ کے خواب آپ کے معمول زندگی سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شعبے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے لیکن خواب میں خود کو بھیڑ اور بکریاں چراتے ہوئے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ناظرین، یہ ایک غیر معمولی خواب ہے۔ جو خواب غیر معمولی ہوتے ہیں آپ کو ان کی تعبیر ضرور جاننی چاہیے ہے۔ آج میں آپ کو ایسے خواب کے متعلق بتاؤں گی جس سے یا جن کی وجہ سے خواب دیکھنے والا اچانک جاگ جاتا ہے۔ خواب کے وقت اور خواب کی صورت کا بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے اور اس میں ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر اس خواب کے دوران میں جاگ گیا ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے ہے، کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے ہے جس سے یہ خواب زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آئے۔ یقین کریں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب کے دوران، بالخصوص وہ افراد جو استخارہ خود کرتے ہیں، استخارہ کرنے کی نیت سے وہ اپنا معاملہ اللہ کریم کے حضور رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ کریم، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیں اس میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، تو ان لوگوں کو خواب آتا ہے۔ لیکن یہ بھی جان لیں کہ استخارہ کے دوران ضروری نہیں کہ ہر شخص کو خواب آئے، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے استخارے کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے استخارہ کیا اور استخارہ کے دوران آپ نے خواب میں کچھ دیکھا ہے اور اس خواب کو دیکھنے کے دوران جاگ جاتے ہیں، اس بات کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے معاملے میں خیر یا شر کی خبر آپ کو دینی ہے، تاکہ یہ خواب اللہ کے حکم سے آپ کو فوری طور پر یاد رہے اور آپ کے استخارے کا جو عمل ہے اللہ کریم نے اس کو پسند فرمایا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ تو یہ بات آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ وہ تو یہ ہے کہ استخارہ کا خواب کچھ لوگوں کو آ جاتا ہے لیکن وہ اس خواب کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایسے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کی مدد فرما دی ہے اور ان کو ایک واضح نشان دکھا دیا ہے۔ سو یہ وہ خواب تھا جو استخارہ کے دوران ہم دیکھتے ہیں اور اس دوران ہم نیند سے بیدار بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے خواب عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں ڈراؤنا یا خوفناک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے گرا ہے، گر جانے کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کیونکہ یہ خواب ڈراؤنا تھا، خوفناک تھا، اس لیے میں بیدار ہوا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس خواب میں آپ کے لیے واضح نشانی ہے کہ حاسدین کی وجہ سے آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ آپ کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ فوراً صدقہ دو، خیرات کریں اور نظر کو اتارنے کے لیے نماز پڑھیں، سورہ فلق کی تلاوت کریں اور کسی ایسے شخص سے رجوع کریں جو اس نظر کو اتارے۔ ناظرین کرام، خواب واضح احکامات لے کر آتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جیسے خواب میں کوئی شخص اپنے آپ کو پانی میں ڈوب کر موت کے قریب یا مرتا ہوا دیکھتا ہے،
اس وقت وہ فوراً بیدار ہو جاتا ہے تو یہ مصیبتیں پریشانی کی علامت ہوتی ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دنیا کے حاصل کیے ہوئے مال سے اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کر رہا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً صدقہ و خیرات کرے۔ ایسی دشوار صورتحال ہیں جو خواب دیکھنے کے دوران ان صورتوں کو دیکھتے ہوئے اچانک جاگ جاتے ہیں، اور یہ اس شخص کی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت سمجھ جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں جھنجھوڑا گیا ہے اور اس پر سخت تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کرے، لیکن ہم اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہوئے ایک عام خواب سمجھ کر بھول جاتے ہیں، ایک عام معمول کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، خواب میں جاگ جانا آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ لا سکتا ہے۔ آپ کے احوال تو درست نہیں کر سکتا، مگر آپ کو گناہوں سے توبہ کی طرف راغب کر سکتا ہے، آپ کو عمل صالح کرنے والا بنا سکتا ہے، آپ کو سخی بنا سکتا ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خواب دیکھ کر آپ بیدار ہو جائیں تو اس پر غور کریں۔ جو صالحین کے خواب ہوتے ہیں اور جب وقت تہجد ہوتا ہے تو اللہ کریم ان کو کبھی کبھار ایسا خواب دکھاتے ہیں اور ان کو انتہائی اطمینان کے ساتھ نیند آتی ہے۔ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، بہت ہی شائستگی کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے، لہٰذا اپنے خوابوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ غیر معمولی خوابوں کی تعبیر کسی علم تعبیر جاننے والے سے پوچھیں، ورنہ کسی بھی ناواقف فرد سے تعبیر کا پوچھنا بہت ہی غلط عمل ہے۔ ناظرین کرام، تعبیر بیان کرنا اس طرح سمجھ لیں کہ وہ لوڈ میزائل ہے، جس طرح تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو یہ میزائل اس طرف فائر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ تعبیر اس سے معلوم کریں جو اس کا علم رکھتا ہو۔ نیک اور صالح لوگوں سے تعبیر کے متعلق پوچھیں، اور تعبیر بیان کرنے والا کبھی نقصان کی تعبیر بیان نہیں کرتا۔ اور جاتے جاتے آخر میں میری دعا پر آمین کہتے جائیں، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں ان دلوں سے جو حسرت کی بیماری سے بھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان سے بچا لو اور بری مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ لو۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے رکھنا۔ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور اپنے فرمانبردار بندہ بنا لے۔ ہمیں نیک اعمال کرنے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جزاک اللہ۔